أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورہ رعد مدنی صورت ہے یہ اور 96 نمبر ہے اس کا، جس کا مطلب ہے کہ یہ مدنی زندگی کے بھی لیٹر دور میں آئی ہے، شروع کی صورت نہیں ہے، یہ مدنی زندگی کے بھی یہ لیٹر دور میں آئی ہے۔ مختصر صورت ہے۔ اس کا نام سب سے پہلے سمجھتے ہیں رعد کا مطلب کیا ہے۔ رعد عربی میں کوڑے کو کہتے ہیں، جس طرح کوڑے سے مارا جاتا ہے نا، چابک جو ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ اسی طرح آسمانی بجلی کی جو گرج چمک ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں رعد کہتے ہیں۔ جو اس کا کڑاکا ہوتا ہے نا، جو کڑاخ کر کے تڑاخ کر کے جو بجلی چمکتی ہے اور اس میں سے ایک آواز آتی ہے جس کو گھن گرج بھی ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں رعد کہتے ہیں۔ تو نام کی جو مناسبت ہے وہ تو انشاءاللہ سورت سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ سورت میں آپ کو بلکہ مجھے آپ کو مبارکباد دینی تھی بالکل شروع میں کہ یہ قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے۔ 12 صورتیں جو ہیں وہ گزر گئی ہیں، اور وہ 12 صورتیں جو تھیں وہ قرآن کی آپ سمجھیں پہلی جو 7 صورتیں ہیں وہ سب سے لمبی صورتیں ہیں، اور اس میں بہت زیادہ شریعت کی بنیاد، پوری حرام حلال کی بنیاد، تعزیرات، سزائیں کیسے دینی ہے، معاشرے کو کیسے سیٹ کرنا ہے، فرائض جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اس کے اصول، اس کے قوانین، وہ سارے ان 7 صورتوں میں پورے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 7 کے بعد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 تک آپ سمجھیں صورتیں جو ہیں نا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے قرآن کی سپیڈ میں اور قرآن کے سٹائل میں فرق آ گیا ہے۔ اب یہ پہلے جیسے شروع میں انٹروڈکٹری کلاسز ہوتی ہے نا، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر بایولوجی کا کوئی چیپٹر ہے جیسے سیل بایولوجی ہے، یا اگر جیسے اس میں آپ کو پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیل ہے کیا چیز، خلیہ کیا ہوتا ہے، خلیے میں یہ اجزاء ہوتے ہیں، ان کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سسٹم سمجھایا جاتا ہے۔ تو جہاں سے ہم نے سورہ انفال شروع کی تھی، آپ یہ سمجھیں کہ سسٹم کی ایک بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اسلامی معاشرے میں جب وہ معاشرہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، جو کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ایک معاشرتی سسٹم جو تھا وہ مسلمانوں کو مل گیا تھا، اور مدینہ میں ایک معاشرہ اسٹیبلش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے تو پھر اپنی سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جس میں اہل کتاب کے ساتھ کیسے کو ایگزسٹ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ذمیوں کے کیا مسائل ہیں، اور وہ کس طرح کی قومیں ہیں، ان کی پچھلی غفلتیں پھر سے ریوائز کی گئی تھیں، پیغمبروں کے حالات بتائے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم آگے آئے ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ پہ، اور ان صورتوں میں جو ہیں تو جہاد، یا بھائی معاشرہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو ایک اسلامی معاشرے کا مقصد کیا ہے، ایک انسان ہونے کا مقصد تو ہم بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر جب وہ انسان ایمان لے آتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کا مقصد بھی ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ جو ہے تو قرآن کے اینگل سے اور سنت کے اینگل سے، اور ہم کہتے ہیں بھئی آخر ہم کیوں مسلمان ہیں۔ یہ بڑا ایک انٹیلیجنٹ سوال ہے، تو اگر وہ بھی کسی کو سمجھ آ جائے الحمدللہ، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی کسی کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیوں مسلمان ہوں، مسلمان کا مطلب ہے فرمان بردار۔ کس کا فرمان بردار؟ اللہ کے احکامات کا فرمان بردار۔ جیسے ہی یہ بات کسی کو سمجھ آتی ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کیوں مسلمان ہوا ہوں، اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ میں اللہ کا فرمان بردار بن جاؤں، میں ایمان والا بن جاؤں، تو وہ مسلمان جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے۔ یہ مومن جو ہے جس کو اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بلایا ہے، یعنی کہ اگر ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، اگر ابھی ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے ہیں، تو ابھی تو ہم وہ یا ایھا الذین آمنو میں بھی نہیں شامل ہوئے ہیں، ابھی تو ہمیں وہ والی باتیں بھی بڑی مشکل سے سمجھ آئیں گی۔ اور اگر وہ باتیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ایمان کی راہ پہ ہم نے پہلا قدم رکھ دیا ہے، ہم اس پہ گامزن ہو گئے ہیں۔
اب ایمان جب بندے کو سمجھ آتا ہے، بالکل سادی زبان میں بات کر رہی ہوں، میں بالکل کمپلیکیٹڈ بات میں نہیں جا رہی، کیونکہ جو سورت شروع ہو رہی ہے نا، یہ ایک نیا چیپٹر ہے قرآن میں. چیپٹر ان دا سینس کہ آپ سمجھیں ایک نیا کورس ہے. اس سے پہلے کی جو 7 صورتیں میں نے آپ کو سمجھا دی، 7 سے لے کے 12 صورت تک میں آپ کو ابھی سمجھا رہی ہوں، اور اب یہ 13 صورت جو ہے اس سے ایک نیا کورس شروع ہو رہا ہے قرآن میں. تو جو 8 سے لے کر 12 تک کی صورتیں ہیں نا، وہ انسان کے ایمان کو پختہ کرتی ہیں. ابھی سورہ یوسف گزری ہے، اس سے زیادہ کیا چیز انسان کے ایمان کو پختہ کر سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کنویں میں گر پڑا تھا وہ مصر کا بادشاہ بن گیا، اور پھر اس کے ماں باپ اور بھائیوں سب نے اس کو سجدہ کیا تھا، اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا اور بالکل ٹھیک بتاتا تھا، اور اس کے اوپر بدکاری کی تہمت لگی، بہتان لگا، وہ اس سے بھی اللہ نے اس کو کیسے بچایا. تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. ہم سب اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے. ہم ہر وقت اپنی مانتے ہیں. ہمارا جو دل میں آتا ہے ہم کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم تو کلمہ گو ہیں اور ہم تو کبھی جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، اور ہماری تو بس موجاں ہی موجاں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات تو ابھی تک ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. اب یہ جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے نا، میں بار بار چیپٹر کہہ رہی ہوں، چیپٹر انگلش میں سورت کو کہتے ہیں. یہ جو حصہ شروع ہو رہا ہے قرآن کا، یہ جو کورس اب جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں قرآن میں، یہ ہے کہ اب ایک اسلامی معاشرہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے. اب یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اور اس اسلامک اسٹیٹ میں مسلمان پورے امن میں رہتے ہیں. ان کو باہر سے ایکسٹرنل فورسز کا کوئی ڈر نہیں ہے، ان دا سینس کہ وہ آ کے ان کا دین خراب کر دیں گی. جان کا نقصان کرنا اور اکانومی کا نقصان کرنا وہ ایک الگ بات ہے. وہ جو ہے وہ اسٹیٹ اس کے ساتھ ڈیل کرے گی. یہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ اپنے ہر شہری کی حفاظت کرے. اگر آپ کسی ایسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں آپ کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے، تو یاد رکھیں آپ اسلامک اسٹیٹ میں نہیں رہتے. کسی دھوکے میں نہ رہیں. میری بات کو سخت بھی نہ لیں، میری بات کو نیگیٹو بھی نہ لیں. میں صرف آپ کو ایک کسوٹی سمجھا رہی ہوں، ایک پیمانہ دے رہی ہوں آپ کو، جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آیا آپ ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں یا نہیں، آیا آپ دارالامن میں رہتے ہیں کہ نہیں. اسلام نے خود، قرآن نے ڈیوائیڈ کیا ہے یہ کہ ایک جس میں اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا ہو، جس کی کورٹس، عدالتیں، جس کا پولیس، جس کی سزائیں، جس کا سب کچھ جو ہے وہ اسلام، دین اسلام کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، وہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ رہنے والا ہر مسلمان، ہر شہری جو ہے اس اسٹیٹ کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کی جان، مال اور آبرو جو ہے وہ اسٹیٹ کا ذمہ ہوتی ہے، اور اسٹیٹ اس کی حفاظت کرتی ہے. اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہو تو اسٹیٹ ہی اس کا دعویٰ بھی کرتی ہے، اس کا نقصان بھی پورا کرتی ہے اور اس کا بدلہ بھی لیتی ہے. یہ اسلامک اسٹیٹ ہے. جب اسلامک اسٹیٹ ایک دفعہ قائم ہو جائے تو پھر انڈیویجولی ہر کسی کو اپنی جگہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو صورتیں اب شروع ہو رہی ہیں نا، یہ اس اسلامک اسٹیٹ کو بتا رہی ہیں کہ تم نے کیا عمل کرنا ہے، تمہارا عمل کیسا ہونا چاہیے تاکہ تم ایک اسلامک اسٹیٹ رہ جاؤ. اس کا یہ جہاد، آپ سمجھیں جہاد تو ہماری زندگی میں سارا وقت جاری ہے. اپنے آپ سے بھی ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے خلاف، نفس کے خلاف کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بری چیزوں میں نہیں شامل ہو رہے، امر بالمعروف نہیں انل منکر کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں. اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے کیا کرنا ہے انڈیویجول لیول پہ اور ایک اسٹیٹ کی لیول پہ؟ وہ صورتیں جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، اس کو کوڑا کیوں کہتے ہیں، اس سورت کا نام کوڑا کیوں ہے؟ اس کے بڑے امتیازات ہیں. اس میں 3 بہت امپورٹنٹ امتیازی آیتیں ہیں جو میں امید کرتی ہوں کہ آج ہی میں کور کر دوں گی آپ کے لیے. اور وہ امتیازی آیات جو ہیں ان کی وجہ سے وہ ایسی ہے نا کہ اگر انسان سن لے ان کو اور سمجھ لے تو وہ عقل اور دل اور دماغ پر ایک کوڑے کی طرح پڑتی ہیں، ایک بجلی کی طرح پڑتی ہیں، اور انسان جاگ جاتا ہے سن کے. تو جب آپ آج یہ سورت سنیں گے تو آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے، اور چاہے مجھے بھی بتا دیں کہ کیا آپ کے دل اور دماغ میں کوئی بجلی کڑکی، کیا کوئی ایسی چیز وہاں پہ جاگی جو اس سے پہلے سو رہی تھی. اور یہ میرے بیان کی وجہ سے نہیں، میری باتوں کی وجہ سے نہیں،
میں تو ہر قسم کی باتیں کر سکتی ہوں، میں تو ایک انسان ہوں آپ کی طرح، لیکن قرآن کے جو کلام ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور پھر آپ نے دل سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا۔ بلکہ میں آپ کے لیے آسان کر دوں گی، میں وہ آیتیں بھی آپ کو بتا دوں گی، میرا سن کے آپ اس کے بعد وہ آیتیں خود پڑھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس کا اثر دل پر وہ ہوا جو میں بتا رہی ہوں کہ یہ بجلی کی طرح پڑتی ہیں انسان کے ضمیر پر اور اس کے دل پر۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی اور وہ جو انزل الیک اتارا گیا تیری طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف اتارا گیا، من ربک الحق تمہارے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ تو جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی کہ مسلمان تو ہم ہو گئے ہیں لیکن کیا ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، ابھی ہم نے کوالیفائی کیا ہے کہ نہیں ہے۔ تو مومن اس آیت کی روح سے وہ ہے جس کے دل پر اور جس کے نفس پر اور جس کے ضمیر پر اس کتاب کی آیات اثر کرتی ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات جس نے بلند کیا آسمان کو، بغیر عمد بغیر کسی عمد، عماد کے الصلاۃ عماد الدین ہم کہتے ہیں نا، نماز دین کا ستون ہے، تو بغیر عمد بغیر کسی ستون کے۔ دیکھو اس آسمان کو دیکھو، ایک تمہاری چھت ہے جس کو تم دو دیواروں کے بغیر نہیں اٹھا سکتے ہو، پھر آسمان کو دیکھو، یہ بغیر کسی ستون کے تمہارے سروں پہ کھڑا ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا، تو اللہ نے اس کو بغیر کسی ستون کے وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے، بلند کیا ہے۔ ترونہا تم اسے دیکھتے ہو، ثم استوی علی العرش یعنی تم اس آسمان کو دیکھتے ہو تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ کس ذات نے اس چھت کو تانا ہے تمہارے سر کے اوپر؟ اور ثم استوی علی العرش پھر وہ اپنے عرش پہ استوار ہوا، وہاں پہ اس نے قرار پکڑا، وسخر الشمس سخر مسخر کیا، کنٹرول کیا، الشمس والقمر سورج اور چاند کو۔ تو یہ ذات جو اس وقت اپنے عرش پہ ہے، اس نے صرف یہ نہیں کہ چیز بنا کے وہ بھول گیا، اس نے مسخر کیا، جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہیں، چاہے وہ چاند ہے چاہے سورج ہے جو تمہیں نظر آتے ہیں، ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کروڑوں سیاروں ستاروں کو مسخر کیا، لیکن ہماری عقل کے مطابق اللہ بات کر رہا ہے۔ کل یجری ہر ایک چلتا ہے، ہر ایک جاری ہے، لأجل مسمن ایک وقت مقررہ تک، یدبر الامر یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر ہر کام کی، یفصل الآیات وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیاں، کیوں؟ لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم ملاقات اپنے رب سے، توقنون تم یقین کر لو۔ اللہ سے ملاقات جتنی جہاں پہ قرآن میں آئی ہے نا، میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے چند ایکسیپشنز ہوں، لیکن میجورٹی جگہوں پہ قیامت کا یقین کرنے کو کہا گیا ہے، قیامت پہ ایمان لانا جو ہے وہ اتنا زیادہ قرآن میں نہیں آیا۔ کیوں؟ یقین جس چیز کا ہمیں ہوتا ہے نا، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جس چیز کا ہمیں یقین نہیں ہوتا نا، ہم منہ سے کہتے رہیں کہ ہم مانتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، انشاء اللہ کہتے رہتے ہیں، کیا ہمیں یقین ہے کہ واقعی اللہ اکبر ہے، اللہ واقعی سب سے بڑا ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے؟ جب ہم شکایتیں کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کیا ہمیں اس وقت دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت ہمیں یقین ہوتا ہے واقعی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو ہم اس کے احکامات کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، مد الارض مد پھیلایا اس نے، مد الف مد الف بڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس نے پھیلایا الارض زمین کو، وجعل فیہا اور بنائے اس میں، رواسیا پہاڑ، و انہار اور نہریں، ومن کل الثمرات اور ہر ایک پھل میں سے، جعل فیہا زوجین اثنین بنائے اس میں سے دو قسم کے جوڑے، یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو، غشی میں نے آپ کو بتایا بے ہوشی، ڈھانپ دینا، تو ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، ان فی ذلک بے شک اس چیز میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر بار دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے کیا دی ہے اس قوم کے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے ملاقات کا تم یقین کر لو، تم یقین کر لو
کہ تم نے اس سے جا کے ملنا ہے. تمہارے آدھے سے زیادہ اعمال بلکہ 90% اعمال خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جو تم شاید برائی کرو بڑی مجبوری میں کرو گے، وہ بھی تم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہو گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہو نا تو دیکھو کہ اس زمین کو کس نے پھیلایا ہے، اور یہ پہاڑ اور نہریں اور یہ سب کس نے بنایا ہے، اور دن اور رات کا سلسلہ. تفکر کرو تو تم اپنے آپ کو مجبور سمجھنا بھی چھوڑ دو گے. ٹھیک ہے. پھر مزید اللہ دعوت دیتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور اس زمین میں قطع حصے ہیں، قطعات ہیں. متجاورات یہ جاری سے نکلا ہے، جار یعنی کنیکٹڈ، تو متجاورات جو آپس میں قریب قریب ہیں زمین کے حصے. وجنات اور باغات ہیں، من عناب انگور کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجور، سنوان ایک جڑ سے 2 شاخ والا درخت، یعنی ایک جڑ سے جیسے ایک جھاڑی کی طرح نکلنا. وغیر سنوان اور بغیر 2 شاخوں کے، ایک تنے میں سے اگنا جیسے کھجور ہے. یسقا سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد ایک ہی پانی سے. تو اگر تم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہو نا اللہ کی قدرت میں، اور ایک تو تمہیں آخرت کا تو یقین ہو گیا ہے، پھر تم نے بڑا تفکر بھی کیا ہے اللہ کی قدرت میں، اور تم سمجھ گئے ہو کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو پھر مزید غور کرو، مزید فکر کرو، ذرا ڈیٹیل میں جا کے، ذرا مائنیوٹ ڈیٹیل میں جا کے سوچو اللہ کی اس قدرت کو. وَنُفَضِّلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ کسی کو کسی دوسرے پر، فی الْأُکُلِ ذائقے میں. تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ مرد ہے اور عورت ہے اور سارے ایک جیسے ہیں، اس میں بڑی ویرائٹی ہے. کسی کو کسی میں فضیلت ہے، کسی کو کسی. ایسے خوراک کو دیکھ لو، کوئی جھاڑی میں سے اگ رہا ہے، کوئی درخت میں سے اگ رہا ہے، کوئی ایک تنے میں سے اگ رہا ہے، کوئی 2 تنوں میں سے اگ رہا ہے. پھر اس میں بھی فضیلتیں ہیں، کسی کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے، کسی کا ٹیسٹ تمہیں اچھا لگتا ہے، کسی کی نیوٹریشن کسی جیسی نہیں ہے. انگور الگ ہیں، کھجور الگ ہے، انار الگ ہے، زیتون الگ ہے، سیب الگ ہے، مالٹا الگ ہے. تو فضیلتیں ہیں، ویرائٹی ہے. ان فی ذالک بے شک اس چیز میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ اور اگر تمہیں تعجب ہو، اگر تم تعجب کرو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ تو ان کے اس کہنے پر تعجب کرو. اگر تمہیں اس سب لوگوں کی باتوں پہ تعجب ہوتا ہے نا، تو ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں جس پہ تمہیں تعجب کرنا چاہیے. اِذَا كُنَّا تُرَابًا جب ہم ہو گئے مٹی، اِنَّا کیا ہم بے شک، لفی خلق جدید ایک نئی زندگی پائیں گے، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. تو ان کی اس بات پہ تم حیرت کرو. جب تم اللہ کی قدرت پہ غور کر لیتے ہو نا اور اس کو سمجھ لیتے ہو، تو پھر تمہیں اس بات پہ بڑی حیرت ہونی چاہیے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. یہ ذرا رک کر سمجھنے کی بات ہے. زیادہ تعجب ہمیں کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ قبر میں حساب کتاب ہوگا، اور قبر میں سے جو ہے تو پھر ہم دوبارہ سے اکھڑیں گے، اس میں سے نکلیں گے اور ہم دوڑیں گے حساب کی طرف. ان سب باتوں پہ ہمارا ایمان ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی ہاں قیامت آئے گی اور قبریں کھلیں گی اور لوگ بھاگیں گے. کیا ان چیزوں پر ہمارا یقین ہے؟ یقین ہمیں کیسے آئے گا اس بات پہ؟ یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اس کے مطابق ہو جائے گا. تو زیادہ حیرت تو ہمیں اس بات پہ ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی، جب مٹی میں مل کے جب یہ خاک ہو جائے گا نا یہ انسان، تو قیامت کے دن پھر سے زندہ ہو کے اٹھ جائے گا. ہمیں تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے نا. کیوں ہمیں اس بات پہ حیرت ہوتی ہے؟ ابھی تک جتنا ہمیں سورت کو پڑھا ہے نا، اس میں اللہ نے یہ سمجھایا ہے. تمہیں کیوں اس بات پہ حیرت ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے؟ کیوں؟ کیونکہ تم عقل نہیں استعمال کرتے، تم تفکر نہیں کرتے. آج لادین لوگوں نے، غیر مسلم لوگوں نے، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ کبھی سنا ہی نہیں ہے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ مطلب اللہ، ہاں مسلمانوں کا کوئی اللہ ہے لیکن ان کو کچھ نہیں پتا، انہوں نے ایسی ایسی ٹیکنالوجیز اور ایسی ایسی سائنس دریافت کر لی ہے جس سے وہ ایک مردہ انسان کا ایک خلیہ لے کے اس میں سے اس جیسا ایک اور انسان بنا سکتے ہیں. اس کو کلوننگ کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنی محنت سے اور اپنی سچے دل کی جو تحقیق کی ہے،
وہ اس بات پہ پہنچ گئے ہیں کہ موت تو کچھ بھی نہیں ہے، موت کے بعد اس جیسا دوسرا انسان بڑی آسانی سے پھر سے بن سکتا ہے، شیشے کی ایک ٹیوب میں بن سکتا ہے، لیبارٹری میں بن سکتا ہے، وہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم جو ہے نا، جو آنکھیں بند کر کے اور ہل ہل کے اور تسبیح کے دانے پھیر پھیر کے اور اللہ اللہ کرنے والے جو ہیں دن رات، ہمیں ابھی بھی اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ انسان دوبارہ کیسے پیدا ہوگا۔ یہ تفکر اور تدبر اور غور کرنے کی اور عقل استعمال کرنے کی دعوت جو ہے نا، یہ ہر مومن کے لیے ہے کہ اگر اللہ پہ تمہارا ایمان ایسا کامل ہے کہ تمہیں ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کی سمجھ آئی ہوئی ہے اور وہ تمہیں یاد آتا ہے، تو یہ تبھی ممکن ہے جب تم تحقیق کرو گے، جب تم علم حاصل کرو گے، جب تم سب کچھ اس دنیا کی نشانیاں سیکھو گے اور سوچو گے، تبھی تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ اور تب تمہیں اس بات پہ حیرت نہیں ہوگی جب کوئی یہ کہے گا کہ تم تو مٹی میں سے دوبارہ زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے جیسے ایک پودا اگ جاتا ہے زمین میں سے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کفروا بربہم، جو منکر ہیں اپنے رب کے، جن کو حیرت ہوتی ہے یہ سن کے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ یعنی کہ اس مد میں وہ کافر شاید ہم سے بہتر ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم دوبارہ بڑی آسانی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ، اور یہ وہ طوق ہیں، فی آناقہم، ان کی گردنوں میں۔ کیا طوق ہیں؟ یہ جہالت کے طوق ہیں، یہ کم علمی کے طوق ہیں، یہ تفکر اور تدبر نہ کرنے کے طوق ہیں، یہ ہر ریسرچ کرنے والے کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکالنے کے طوق ہیں جو ہمارے ملک میں اور ہماری قوم میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور تم سے جلدی مانگتے ہیں وہ، بِالسَّيِّئَةِ، وہ برائی، وہ عذاب، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے رحمت سے پہلے عذاب مانگتے ہیں۔ وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہم مسلات، ان سے پہلے بھی، المسلات سزائیں، مسلح جو ہے نا، میم سے لام کا لفظ جو ہے میم اور میم پر پیش ہے، مسلح، یہ مردے کو پامال کرنا ہے، ایک مردے کو تباہ کرنا ہے، استغفر اللہ، اس کی بے حرمتی کرنا ہے۔ تو مسلح بڑی سخت سزا کو کہتے ہیں، ایک مردہ جو بالکل بے بس ہے اس کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا۔ تو مسلات کا مطلب ہے کہ بڑی سخت سزائیں، عبرتناک سزا۔ تو ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ، البتہ مغفرت والا ہے، لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود۔ یہ دنیا کا نظام دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتری اس پر، آیتم من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، انما، اس کے سوا نہیں ہے، انت منذر، تم ایک ڈرانے والے ہو، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہادی ہوا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو جو قرآن پڑھا رہے ہیں، اپنے دل میں تسلی رکھیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لیے ایک تنبیہ کرنے والے ہیں، ایک وارننگ کرنے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، جو حمل ہے، جو پیٹ میں رکھتی ہے، کل انسا، ہر ایک مادہ، وما تغید الارحام، اور جو سکڑتا ہے ایک ماں کے پیٹ میں، رحم میں، وما تزداد، اور جو بڑھتا ہے، یعنی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے جنین کی، فیٹس کی، اس کی مثال دی ہے۔ کچھ سکڑتا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، اور وہ جنین ڈیولپ ہوتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، عِندَهُ بِمِقْدَار، اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ وہ تمہارے کہنے سے نہ عذاب لائے گا اور تمہارے کہنے سے نہ عذاب اٹھائے گا، تمہارے کہنے سے وہ اس کو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور ظاہر کا، الکبیر، سب سے بڑا ہے، المتعال، سب سے بلند مرتبہ ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو آہستہ سے کہے اپنی بات، ومن جہر بہ، اور جو پکار کر کہے، اس کو سب پتا ہے۔ ومن ہوا مستخفم، اور جو چھپ رہا ہے، باللیل، رات میں، وسارب بالنہار، اور چلنے والا ہے دن میں۔
اللہ کے کل علم کی مثال دی گئی ہے. لہو معقبات، اس کے پہرے دار ہیں، من بین یدیہ، انسان کے آگے سے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. انسان کے آگے پیچھے جو پہرے دار ہیں، ہماری حفاظت پر جو فرشتے معمور ہیں، ان کی ڈیٹیل میں کیا جاؤں. مطلب حدیث میں ہے کہ تمہاری اس ایک آنکھ کی حفاظت یا 70 ہے اور یا 70,000 ہے، فرشتے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے ایسے انتظامات ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کی انتظام، اس کے تحفظ کا پورا انتظام کیا ہوا ہے. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ابھی ساری قدرت اللہ نے اپنی سمجھائی آپ کو ہے، ساری نشانیاں ہیں اس میں. جانور ہیں، پریگننٹ جانور ہیں، پھر درخت ہیں، پھل ہیں، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، سب کچھ اللہ نے بتا دیا نا آپ کو. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اور ہاں، اس نے انسان کے آگے پیچھے پہرے دار بھی لگائے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک فرسٹ آیت ہے جو کوڑے کی طرح آپ کے ضمیر پہ اور آپ کے دل پہ لگنی چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، وہ نہیں بدلتا، ما بقوم، جو کسی قوم کے اندر ہے، جو کسی قوم کے پاس ہے، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدل دیں، ما بانفسہم، جو ان کے اپنے دلوں میں ہے. آ گئی بات، یہ پہلا کوڑا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ کی قدرت کل ہے، اور اس نے اپنی قدرت سے تمہیں ایک معاشرہ دیا ہے، تمہیں گھر دیا ہے. سب سے پہلے تو اس نے تمہیں گھر دیا ہے، اہل دیے ہیں، بچے دیے ہیں، بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں. ایک سسٹم اس نے تمہیں دیا ہے. ہر انسان کے ارد گرد یہ سب کچھ ہوتا ہے. یا وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یا اسکول میں پڑھتا ہے، یا نوکری کرتا ہے، یا کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان ہوتی ہے، اس کی کوئی مل ہوتی ہے، اس کی کوئی فرم ہوتی ہے، اس کا دفتر ہوتا ہے. سسٹم دیا ہے نا ہر انسان کو. ہاں، جب ایک دفعہ سسٹم دے دیا نا، تو جب تک اس کے اندر، جو لوگوں کے اندر ان کے دلوں میں ہے، جب تک وہ نہیں بدلے گا نا، اللہ نے حالت نہیں بدلنی. یہ پہلا کوڑا ہے، اس پہ خود سوچیں. اس کی ڈیٹیل میں اگر میں چلی گئی تو 3 دن بولتی رہوں گی. اپنی قوم کا ہی جائزہ لے لیں، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے دفتر کے لوگوں کا، سب کا جائزہ لیں. کسی کو برا نہ کہیں. ہم اتنے ہی برے ہیں جتنے وہ ہیں، اور ہم اتنے ہی اچھے ہیں جتنے وہ ہیں. اور پھر اس بات پہ غور کریں کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے. اللہ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے، بِقَوْمِ سُوءًا، کسی قوم سے برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر پھرنا نہیں ہے اس چیز کا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا، من وال، کوئی بھی مددگار. هو الذی، وہی ذات ہے، یریکم البرق، جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفاً، ڈرانے کو، وطمعاً، اور امید دلانے کو، وینشئ، اور وہ نشو و نما کرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، السحاب الثقال، بادل کی جو بوجھل ہوتے ہیں پانی سے، بخارات سے. یہ وہ ذات ہے. اب اللہ اپنی نشانیاں بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے نا، جب تک وہ نہیں بدلو گے تمہاری حالت نہیں بدلے گی. نہ تمہاری، نہ تمہارے گھر کی، نہ تمہارے کام کی جگہ کی، نہ تمہارے محلے کی، نہ معاشرے کی، نہ تمہارے قوم کی، تمہارے شہر کی، اور نہ تمہاری امت کی. کچھ نہیں ہوگا. اللہ جب کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کو نہیں ٹالا جاتا، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اور پھر نشانیاں ہیں. اللہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں بے ہدایت چھوڑ دیا ہے. جو کچھ تمہارے ارد گرد ہے، اپنے ارد گرد ویسے ہی نظر دوڑاؤ. اپنی بصارت پہ غور کرو، اپنی سماعت پہ غور کرو، ہاتھوں پہ غور کرو، پیروں پہ غور کرو. یہ جو ہے نا، یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں نشانی دی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور پاکیزگی بیان کرتی ہے وہ گرج. وہ گرج چمک جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ. یعنی یہ جو بجلی کی گھن گرج تم سنتے ہو نا، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتہ، اس کے خوف سے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویرسل الصواعق، اور وہ بھیجتا ہے گرجنے، صاعقہ، گرجنے والی بجلیاں. فیصیب بہا، اور پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وہو شدید المحال،
اور اس کی بڑی سخت پکڑ ہے. ٹھیک ہے جی. لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا حق ہے. اللہ کے سوا کیا کرتے ہو تم؟ دعویٰ جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یہ ہے دعویٰ. ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ دعا ہے. یا اللہ، کسی کو بلاتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا یا محمد، اے فلاں. وہ تو خیر اگر ہمارے سامنے کوئی زندہ ہو تو ہم اس کو اس طرح بلاتے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا جو ہے نا، وہ یہاں پہ بتایا اسی کو پکارنا حق، اسی کو پکارو. والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، وہ جواب نہیں دیتے ان کو کچھ بھی. الا، یہ دوسری آیت آ رہی ہے جس نے بجلی گرانی ہے. ٹھیک ہے، پہلی آیت گزر گئی ہے، دوسری آیت آ رہی ہے جو رعد ہے. اس نے بجلی گرانی ہے آپ کے دل اور دماغ پہ. پہلے سے بتا رہی ہوں میں آپ کو، میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھ لیں، سن لیں. تھوڑی بہتی جو مجھے سمجھ آئی ہوئی ہے وہ آپ کو بھی آ جائے. تو وہ جواب نہیں دیتے جن مردوں کو یہ بلاتے ہیں، جو ان کے داتا ہیں اور جو ان کے شافی ہیں، جن کو یہ بلاتے ہیں، وہ انہیں جواب نہیں دے سکتے. الا، مگر کباسطن، مانند ایسا ہے جیسے باسط پھیلا دے، کفیہ، اپنی ہتھیلیاں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغا، تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. تو جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے تاکہ یہ اس کے منہ تک پہنچ جائے. ہاں، ہاتھ اس نے پانی میں نہیں ڈبویا، بس ہاتھ پانی کی طرف پھیلایا ہوا ہے ہوا میں کہ یہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. اور وہ کہتا رہے نا پانی پانی، اس کا منہ خشک ہو جائے گا، اس کی زبان اکڑ جائے گی، وہ مر جائے گا پیاس سے، لیکن وہ پانی اس تک نہیں پہنچے گا. وہ کہتا رہے یا اللہ یہ پانی میرے منہ تک پہنچا دے. فزیکل پرنسپلز ہیں جی، جو قدرت ہے اللہ کی، جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، اس میں سے آپ نہیں نکل سکتے. وہ وہیں پہ محکم ہے، وہ محکم اصول ہیں. جب پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے پانی پانی کرتے رہیں تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی جب تک آگے بڑھ کے پانی میں چلو ڈال کے اپنے منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے. یعنی جو ذرائع اور جو وسیلے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، جب تک وہ ہم استعمال نہیں کریں گے، ہماری وہ ضرورت اللہ ہی پوری کر رہا ہے. لیکن اللہ نے ہتھیلی بنائی ہے نا، اللہ نے ہمارے مسلز بنائے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ اس کو پانی میں ڈالو، اس ہتھیلی کو، اور اس کو منہ تک لے آؤ اور اس کو چلو میں سے پی لو تو تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی. ہیں جی، یہ دوسرا کوڑا ہے جو دماغ پہ لگنا چاہیے، جو اللہ اللہ کر کے اور تسبیحیں پھیر پھیر کے اور 25,000 اور 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کی تعداد میں یہ پڑھ کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نوکری مل جائے گی، اور دوسری طرف جو ہیں تو رشوت دے رہے ہوتے ہیں اور سفارش کرا رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو نوکری مل جائے. یہ ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ کوڑا جو ہے نا، یہ ان پہ لگنا چاہیے جو بغیر عمل کے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ بات ساری عمل کی ہے، وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچنے والا. وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے پکار کافروں کی، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں. یہ ایک دوسرا کوڑا مار کے نا اللہ نے ایک ایسی عظیم یعنی کہ بات کی ہے. اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 15، یہ آیت سجدہ ہے. تو جو سن رہے ہیں وہ بھی سجدہ کر لیں، میں بھی کروں گی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جھکا ہوا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام. سبحان اللہ، ہر ایک چیز اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہے، طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے. کرہن کا مطلب ہے کہ ناخوشی، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ایمان والی ہو تو وہ جھکی ہوئی ہے، وہ چیز کلمہ گو ہو، وہ چیز مومن ہو. نہ، یہ جو غیر مسلم ہے نا، اور جو غیر مومن ہے، اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں اور لا دین ہیں، یہ سب بھی اسی کے نظام کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ سب بھی اسی کے کام کر رہے ہیں. بڑی گہری بات ہے، اچھی طرح سمجھیں، اسی لیے اس پہ سجدہ ہے. قل من رب السماوات والارض، فرما دیجئے، پوچھیں کون ہے اللہ آسمان کا اور زمین کا؟ اللہ. قل اللہ، خود ہی بتا دیں اللہ ہے. قل، فرما دیجئے، افاتخذتم، کیا تم نے بنائے ہیں، من دونہ اولیاء، اس کے سوا حمایتی،
لا یملکون نہیں وہ کوئی ملکیت رکھتے، کنٹرول رکھتے، لانفسہم اپنی جانوں کے لیے، نفعا کسی نفع کی، ولا ضرن اور نہ ہی نقصان کی۔ کوئی داتا بنا ہوا ہے، کوئی شافی بنا ہوا ہے، کوئی اولاد بانٹ رہا ہے، کسی نے ایک جوہڑ بنا کے اس کو پتہ نہیں تالاب والے پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، کوئی روزے بخشوا رہا ہے، کوئی نمازیں بخشوا رہا ہے، ہیلو یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے جن کی یہ بھی مخلوق ہے؟ قل فرما دیجئے یہ اب وجہ کیا ہے، یعنی لوگ کیوں غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان سے نافرمانی کر کے غلط کام کر رہے ہیں۔ قل فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير کیا برابر ہوتا ہے نابینا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور یا برابر ہو جائے گا اندھیرے اور روشنی؟ یہ ہو سکتا ہے جو توحید پر ہے وہ نور پر ہے، وہ روشنی پر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اور جس سے توحید گم گئی ہے، جس نے غیر اللہ کا دامن تھاما ہے، وہ اندھا ہے اور وہ ظلمات میں ہے، اندھیروں میں ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء کیا وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں؟ خلقو انہوں نے پیدا کیا ہے، کخلقہ جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے، فتشابہ الخلق علیہم تو مشتبہ ہو گئی ہے پیدائش ان پر، یعنی ان کو تو پیدائش کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کچھ پیدا کیا ہے ویسے ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مزے کی بات میں آپ کو سناتی ہوں، چھوٹی چھوٹی ڈائگریشنز میں لیتی ہوں کہ لوگ جاگے رہیں۔ ایک پلیٹ فارم ہے انٹرنیٹ پہ، کورا نام ہے اس کا، اس پہ سائنٹیفک باتیں بھی ہوتی ہیں، پولیٹیکل باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس پہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جی ابھی پتا چلا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہ ایک خلیے میں سے جو ہے تو پورا انسان بنایا جا سکتا ہے، تو یہ مسلمانوں کا قرآن جو ہے، کسی غیر مسلم نے پوچھا تھا، تو مسلمانوں کا قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں پیدا کر سکتا، تو کیا قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی؟ یہ انگریز جو ہے نا، ان کو یہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے کہ قرآن کی فلاں بات غلط ثابت ہوگی، بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے بیچاروں کو۔ ویسے آج تک کچھ وہ غلط ثابت نہیں کر سکے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، ان کی بات سن کے کبھی بھی شک میں نہ آئے۔ تو یہ پڑھ کے پتہ نہیں کیوں میں اکثر ایسی باتوں کی، ایسی بحثوں میں نہیں پڑھتی ہوں، لیکن میں نے اس کا ایک بڑا چھوٹا سا ایک پیراگراف کا جواب لکھا، اور میں نے اس پہ یہ لکھا کہ آپ حضور کیسی بات کر رہے ہیں، جو آپ کلوننگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ ایک خلیے سے کر رہے ہیں نا، ایک انسان میں سے خلیہ نکالا ہے آپ نے، ایک زندہ چیز میں سے ایک زندہ چیز نکالی ہے آپ نے، اور اس میں سے آپ ایک اور انسان بنا رہے ہیں، تو یہ تو آپ اللہ نے جو چیز تخلیق کی ہے اس میں سے، جیسے انڈے میں سے چوزا نکال آتا ہے، یہ تو آپ یہ کر رہے ہیں۔ جواب تو میں نے لکھ دیا۔ اگلے دن جب میں نے کھولا وہ انٹرنیٹ پہ، یقین کریں اس پہ کوئی 4000 لوگوں نے اس کو اپ ووٹ کیا تھا، یعنی اس کو لائک کیا تھا یا جو بھی، یعنی اور زیادہ تر اس میں غیر مسلم تھے۔ تو یعنی تم پر تو تخلیق ہی مشتبہ ہو گئی ہے، تمہیں تو تخلیق کا پہلا اصول نہیں پتا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی نے کچھ۔ میں نے صرف اس آیت کی روشنی میں اس کا جواب دیا تھا۔ تو یہ میں دیکھوں گی، اگر وہ جواب مجھے کہیں مل گیا تو آپ کو بھیج دوں گی، بڑا مزیدار بات ہوئی تھی۔ لیکن یعنی اللہ کے سوا کچھ نہیں تخلیق کر سکتا۔ قل اللہ فرما دیجئے کہ اللہ ہے، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کا، وہو الواحد القہار اور وہ یکتا ہے اور وہ زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء، اب وہ تیسری آیت آ رہی ہے جس نے کوڑا مارنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، مجھے بھی مارنا ہے، ہر دفعہ میں کھاتی ہوں۔ وہ تیسری آیت آنے والی، اب بڑے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ ذرا لمبا سا اللہ نے سمجھایا ہے۔ پہلی آیت کیا تھی کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم کے اندر جو مسالہ ہے، جو ان کے رویے ہیں، جو ان کا ایمان ہے، جب تک وہ نہ بدلے، ان کا نفس نہ بدلے جب تک، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت جس نے کوڑا مارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر پیاسا جو ہے پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلا کے کھڑا ہو جائے تو پانی اس کی ہتھیلیوں تک نہیں پہنچنے والا۔ اب تیسری آیت آ رہی ہے اور وہ ذرا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ، تو اس میں سے بہ نکلے، اودیہ وادی کی جمع ہے، تو وہ زمین میں اس نے ایک وادی جیسی بنا لی اور اس میں ندی نالے بہنے لگے، بقدرہا اپنے اپنے اندازے سے، فاحتمل پھر وہ اٹھا لایا، السیل ایک نالا، زبد الرابیہ
زبدن جھاگ کو کہتے ہیں. یہ جو لسی کو ہم وہ کرتے ہیں نا، پھینٹتے ہیں اس میں سے مکھن نکالنے کے لیے، تو اوپر جو جھاگ آتا ہے اس کو زبدہ کہتے ہیں. ملائی کو بھی یہ لوگ زبدہ کہتے ہیں، کریم کو بھی زبدہ کہتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک جھاگ آتا ہے رابیہ، بڑا پھولا ہوا. امیجن کریں خوبصورت ندی کو جو بہہ رہی ہے تیزی سے، پانی کے اوپر جھاگ آتا ہے نا، وہ ذہن میں لے آئیں. ٹھیک ہے، بس اتنا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور اس سے جو تپائے ہیں، وقدہ ایندھن کو کہتے ہیں، جو تپائے ہیں علیہ فی النار، اس پر آگ میں. تو امیجن کریں کہ ایک میٹل ہے، کاپر ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، آگ پہ تپائی جا رہی ہے. ابتغاء حلیۃ، اس سے بنانے کے لیے زیور. ایک میٹل ہے، اس کو آگ پہ پگھلایا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ زیور بنائے جائے. او متاع زبدن مثلہ، یا متاعن کوئی چیز، زبدن مثلہ ویسا ہی جھاگ ہے اس کے اوپر، جیسا وہ ندی کے اوپر جو جھاگ تھا نا، وہ تو ٹھنڈی ندی ہے، ہو سکتا ہے برف سے پگھل کے آ رہی ہو. یہ ایک گرم چیز ہے، کھولتا ہوا سونا یا چاندی ہے، اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آتا ہے. سائنس میں کیا ہے کہ اس کے اندر جو آلائشیں ہوتی ہیں نا، جو گندی چیزیں، سلفر وغیرہ اس کے اندر مکس ہوتا ہے، جب گرم کرتے ہیں تو وہ بلبلہ بن کے اوپر آتا ہے، آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے اور گیس بن کے اڑ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب سونے کو تپاؤ گے تو وہ کندن بنے گا، وہ خالص ہوگا، کیونکہ اندر کی جو آلائشیں ہیں، جو مکس، جو ملاوٹیں ہیں، وہ اس میں سے نکل جائیں گی. تو تم چاہتے ہو زیور بنانا، تو اس کے اوپر بھی ویسا جھاگ آتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق والباطل، اور باطل کو. پانی بہہ رہا ہے، خوبصورت پانی ہے، صاف ستھرا، ٹرانسپیرنٹ، اس کے اوپر ایک جھاگ ہے. سونے کو، چاندی کو تپا رہے ہیں، اس میں سے زیور بنانا ہے، اس کے اوپر ایک جھاگ ہے. اسی طرح اللہ بیان کر رہا ہے حق اور باطل. دماغ میں رکھیں، آگے مثال آ رہی ہے. فَأَمَّا الزَّبُدُ، یہ مثال ہے. پس جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ، تو وہ دور ہو جاتا ہے، جفاءً، سوکھ کر. اوپر جو چیز جھاگ میں آئی ہے نا، جس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جھاگ وہ سوکھ جاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، ایویپریٹ کر جاتا ہے، بخارات میں چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو نفع پہنچاتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ ٹھہرا رہتا ہے زمین میں. چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ جو آگ پہ سونا چاندی تپایا جا رہا ہے، جو ضرورت کی چیز ہے نا، وہ نیچے رہ جاتی ہے. جو اوپر سے پھولے ہوئے بلبلے نظر آتے ہیں نا آپ کو، رنگ برنگے خوبصورت بلبلے، اس نے ہوا میں اڑ جانا ہے، وہ اسی لیے اوپر آئے ہوئے ہیں، سطح پہ آئے ہوئے ہیں. وہ سپرفیشل چیز جو ہے نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے ویسے بھی اڑ جانا ہے. جس چیز کا نفع ہے اس نے رک جانا ہے، اس نے ٹھہر جانا ہے. مکسا، ٹھہراؤ، وقار ہیں جی. کیا زبردست، یا نہیں کہ اس کی یہ مثال اب آپ سوچتے جائیں، یہ ختم نہیں ہوگی آپ کے دماغ میں. اگر آپ کے دل پہ یہ کوڑا لگ گیا ہے نا، تو آپ کے دماغ میں ایک چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا. اب آپ سوچتے جائیں اپنے رویوں کو، اپنی، یعنی ہم کتنے سطحی لوگ ہیں، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، میں کیسا لباس پہنوں، میں کس برانڈ کا بیگ اٹھاؤں، میں کیسے جوتے پہنوں، کس طرح میں اپنی میچنگ کروں، کیسے کلر کمبینیشن میں اٹیچ کروں، کیسی لپسٹک لگاؤں، کیسے بال بناؤں، کیسا حجاب باندھوں، حجاب میں کون سی پن لگاؤں. کتنی فکر ہوتی ہے نا ہمیں وہ مقصدیت بھول جاتی ہے اس سپرفیشیلٹی میں. آئی ایم سوری، میں عورتوں کی مثالیں دے رہی ہوں کیونکہ میری زیادہ تر اسٹوڈنٹس خواتین ہیں. مرد حضرات کے لیے اب میں کیا مثال دوں، مجھے تو نہیں پتا میں کیسی گاڑی چلاؤں، یا میں بھی کس برانڈ کے کپڑے پہنوں شاید، یا میں کس برانڈ کا موبائل اٹھاؤں، کہ کیسے کس جم خانے میں میری ممبرشپ ہو، یا کیسا میں نے سوٹ کیسا پہنا ہوں. مرد بھی یہ کرتے ہوں گے. جس چیز نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے نا، وہ ٹھہر جائے گا. باقی چیز نے ہوا کی طرح اڑ جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی ویلیو. یہ حق اور باطل کی یہ ویلیو ہے، حق اور باطل کی یہ مثال ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. للذین استجابوا، ان کے لیے جنہوں نے قبول کر لیا، لربہم الحسنی، اپنے رب کا حکم بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے نہ مانا اللہ کا حکم، لو ان لہم، اگر ہو جائے ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ، اور اسی جیسا، ومثلہ معہ، اور اسی جیسا اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، کہ وہ فدیے میں دے دیں اس کو، کچھ اس کو نہیں قبول کیا جائے گا.
اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم سوء الحساب ان کے لیے بہت برا حساب ہے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور بڑا برا وہ بچھونا ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم کیا پس جو جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی وہ ویسا ہے جیسے اندھا، انما اس کے سوا نہیں ہے، یتذکروا کہ سمجھ حاصل نصیحت کون لیتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، الذین اور اولو الالباب کون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یوفون بعہد اللہ جو اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، بلا کیوں نہیں، وربکم تو ہی ہمارا رب ہے، وربنا تو یہ وہ وعدہ ہے جس نے ہر معاملے میں اللہ کو آگے رکھا، جس کا ہر معاملہ، ہر شکوہ، ہر خوشی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ سے ملی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وفا کرتے ہیں اللہ کا وعدہ، ولا ينقضون المیثاق اور وہ نہیں توڑتے اپنا یہ پکا وعدہ، والذین اور وہ لوگ یصلون جو جوڑے رکھتے ہیں ما امر اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے بہ ان یوصل اس کا کہ اسے جوڑا جائے، رحم کے رشتے جوڑے رکھتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ اور وہ خوفزدہ ہیں، سوء الحساب برے حساب سے، وَالَّذِينَ اور جو لوگ صبروا ابتغاء انہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی خوشی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے قائم کی نماز، سوری آپ کو اقاموا الصلاۃ کا لیکچر بھی بھیجنا ہے، انشاءاللہ بھیجیں گے، وَأَنفَقُوا اور خرچ کیا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً پوشیدہ اور ظاہر، وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور کرتے ہیں، ٹالتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ حسنات سے، نیکیوں سے، السیئہ برائی کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم عقبی الدار ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہ جیتیں گے۔ کیا ہے آخرت کا گھر، جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح اور جو صالح ہیں، من آبائہم ان کے باپ دادوں میں، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون علیہم وہ داخل ہوں گے ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، سلام علیکم سلامتی ہے تم پر، بما صبرتم بسبب اس صبر کے جو تم نے کیا، فنعم عقبی الدار پس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر، والذین اچھا یہاں پہ روک دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، حالانکہ